شکریہ سر. طویل سیاسی جدوجہد کرنے والے معروف قانون دان جو وکلاء کے طبقہ میں سب سے زیادہ ریاستی تشدد کا شکار بنے، جناب احسان وائیں صاحب، میں انہیں پوڈیم پہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. جناب صدر عابد حسن منٹو صاحب، جناب افضل حیدر صاحب، پرنسپل لاہور اسکول آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید افضل حیدر جو ریٹائرڈ جج بھی ہیں، ان کا پرنسپل ہونا اس اسکول کے لیے ایک عظمت کا باعث ہے، کیونکہ سید افضل حیدر کو 60 سال ہو گئے، بلکہ 60 سال سے بھی زیادہ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، ایجوکیشن دیتے ہوئے، قانون پڑھاتے ہوئے اور لوگوں کو سبق دیتے ہوئے اور ابھی تک اس عمر میں بھی جاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید افضل حیدر صاحب ہمارے لیے، جو کہ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے اور جمہوریت کے لیے جد و جہد بھی کی اور قیدیں بھی کاٹیں اور کتابیں بھی لکھیں، ان کی ایک کتاب، سیاسی کتاب بحالی جمہوریت، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مختصر سا میرا بھی ایریا تعلق سیاست سے رہا ہے، وہ بہترین کتاب ہے سیاست پر، بحالی جمہوریت کی، جو سید افضل حیدر صاحب نے لکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی سیاسی تقریر کرنی نہیں ہے. سید افضل حیدر نے بے پناہ کتابیں لکھیں اور بے پناہ وکلا کے لیے کام کیا، اور میں نے بات کرنی ہے صرف عابد منٹو صاحب کے لیے کہ میرا تعارف اور میرا تعلق کیسے بنا. میں 1968 میں جنوری تھا، میں اس وقت بار کونسل کے منٹو صاحب ممبر تھے. 1 یونٹ تھا اور 1 یونٹ میں سارا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا اور عابد منٹو صاحب اس سارے صوبے کے بار کونسل کے ممبر تھے. مجھے نوٹس ملا، میں نے 6 ماہ لگائے کام سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے نوٹس آیا کہ آپ کا صبح امتحان ہے اور عابد منٹو صاحب آپ کے امتحان لینے والے ہیں. اب میں جس وقت پیش ہوا، عابد منٹو صاحب کو یہ پتہ تھا کہ یہ 1 سال سے، اب اسے میں 66 میں آ گیا تھا پولیٹکس میں، یہ سیاست کرنے لگا ہے. انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ بھئی دفعہ 144 کیا ہے جی؟ اس کا میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جاؤ تم پاس. اس کے بعد وہ وقت تھا کہ میں جس جد و جہد میں جتنی میں نے قیدیں کاٹیں، اس میں اکثریت قیدوں میں عابد منٹو صاحب میرے وکیل رہے. میں 10 ڈیم میں کرفیو لگا ہوتا تھا، 10 ڈیم میں ایک فوجی میرا ٹرائل کرتا تھا. عابد منٹو صاحب پاس لے کے کرفیو کا اور چھاؤنی میں آئے، اور آج تک میرے سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی تمہارا ٹرائل کرنے کی، لیکن مجھے 1 میل پیدل چلنا پڑا کیونکہ وہ فوجی مجھ سے 1 میل پیچھے گاڑی روک لیتے تھے کہ اب پیدل جاؤ. مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، عابد منٹو صاحب نے ریٹ کی. میں میاں والی جیل میں تھا، اعتزاز صاحب بھی تھے، دیگر دوسرے بھی تھے، منٹو صاحب نے ریٹ کی. میں کولڈ لکھپت جیل تھا، پارشل مارشل لا تھی، منٹو صاحب نے پارشل مارشل لا کے خلاف ریٹ کی اور پارشل مارشل لا کو ایلیگل ڈکلیئر کرایا، وہ بھی میرے ایمان پہ ہوا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ مجھے یہ پتہ ہوتا تھا. اور حالت یہ ہوئی کہ میرا تعلق ملتان سے، امرتسر سے آئے، دھکے دھکے کھاتے ہوئے لاہور آئے، ملتان چلے گئے. میری شادی ہوئی جب، تو میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تو میں گرفتار ہو گیا. تو منٹو صاحب اپنے شاگرد کو لے کے میرے گھر آئے اور میری بیوی کو کہا کہ تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو، چلو اپنا بچہ اٹھاؤ اور میرے گھر چلو، میرے آپ بچے اور میری بیوی تمہیں دیکھیں گے. اور میرا مطلب ہے اس سے بڑا آدمی بطور انسان اور کون ہو سکتا ہے. اس لیے بڑے بڑے وکیل گزرے. میں نے 68 سے لے کے اتنے بڑے بڑے وکیل، محمود علی قصوری صاحب کے ساتھ میں 3 دفعہ جیل میں رہا.
میں نے یہ بات عابد منٹو صاحب میں دیکھی کہ انہوں نے کوئی اپرچونزم نہیں کی، کوئی انہوں نے وزارت نہیں لی، ایون بے نظیر بھٹو کے دور میں انہیں سپریم کورٹ کی ججی آفر ہوئی۔ یہ تو بات کوئی نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ججی کا بھی انہوں نے ڈائریکٹ وکیل سے ججی انہیں اور چند ایک کو انہوں نے وہ بھی ریفیوز کیا۔ میرا مطلب ہے یہ حامد خان صاحب کو شاید پتہ ہو اس بات کا۔ تو اس لیے ایک ایسا شخص جو نظریاتی ہو، جو مزدوروں کا وکیل رہے، جو کسانوں کا وکیل رہے، جو وکلا کا وکیل رہے، جس نے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جتنے کیسز منٹو صاحب نے اور جتنی ریٹیں منٹو صاحب نے میری کی، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، حتیٰ کہ پیسہ لینا تو درکنار، یہ جو ٹکٹیں وکٹیں 2-4 ہزار روپیہ لگتا ہے ریٹ کرنے میں، وہ بھی یہ اپنے پاس سے خرچ کرتے رہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید افضل حیدر صاحب کا یہ ہم پر بھی احسان ہے کہ آپ نے عابد منٹو صاحب کو صدارت کے لیے چنا اور اس سکول کی اوپننگ سیرمنی کرائی، یہ ہم پہ بھی آپ کا احسان ہے۔ آپ ویسے ہی بڑے آدمی ہیں، آپ کے انہوں نے شامی صاحب نے کہا کہ ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے مسلم لیگ کے وکیل تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے والد صاحب نے جب پاکستان بنا تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، پاکستان میں کچھ نہیں تھا، تو ان کے والد نے 2 لاکھ روپیہ حکومت پاکستان کو دیا اور اپنی زمین بھی دی۔ یہ اس شخص کے صاحبزادے ہیں، ہاں جی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عابد منٹو صاحب کو میں کم از کم ایک وکیل نہیں، میں انہیں ایک جورسٹ سمجھتا ہوں، جس نے کچھ نہیں لیا، جنہیں سب کچھ ملتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ منٹو صاحب بار کونسل کے ممبر بھی رہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے، سپریم کورٹ کے صدر بھی رہے، تمام عہدے نبھائے۔ اور عابد منٹو آج کل ایک الیکشن لڑنے میں جو خرچے ہوتے ہیں، یہ ہمارے صدر ہائی کورٹ بار کے بیٹھے ہوئے ہیں، عابد منٹو نے الیکشن لڑتے ہوئے کسی کو چائے نہیں پلائی کہ بھائی میں نے یہ چائے پلا کے ووٹ نہیں لینا، اس لیے تمام عہدے لیے اور کافی ووٹوں سے لیے اور آج تک ایک پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کو بھی یہ بڑی بات ہے، وکیلوں میں بھی، کہ جس وقت انہیں یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ اور اس کو ان عہدوں کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے، تو وکیلوں نے بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چائے کے، بغیر کسی کھانے کے نہ یہ کرتے تھے، نہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا جرم ہے کہ پیسے خرچ کرو اور الیکٹ ہو اور ان کو ویسے ہی الیکٹ کرتے رہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ملا کہ ان کی سیاست کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ جمہوریت کے لیے قید و بند کی صحبتیں سٹرگل کرتے رہے، لیکن کون سی جمہوریت؟ عوامی جمہوریت، کہ وہ جمہوریت جس میں لوگ جو ہیں انہیں حکومت ملے، مزدوروں کو حکومت ملے، کسانوں کو حکومت ملے۔ تیسری بات انہوں نے کہی، بطور وکیل، بطور انسان، بطور ادیب تو یہ بیٹھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے افضل حیدر صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری بھابھی تسنیم بھابھی جو ہیں یہ ادیب ہیں، بہت بڑی منٹو صاحب کی بیوی جو ہیں، یہ ان کو چاہیے تھا کہ تسنیم بھابھی کی تقریر کراتے تاکہ وہ ان کے ادب کے متعلق گفتگو کرتے، کیونکہ میں ادیب نہیں، نہ میں اس کی پر ادب پر بات کر سکتا ہوں۔ اس لیے سید افضل صاحب تھینک یو ویری مچ، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔